شام کے ساتھ نکالا کرتے ہیں۔ اب جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی گفتگو میں ہنسی مذاق کی باتیں نہیں کرتا۔ یہ میرے پیر و مرشد حضرت علامہ محمد نعمان اختر فائق الجماعی صاحب قبلہ کی دعا ہے، اور میرے دادا پیر حضور وقار ملت الحاج الشاہ جمال احمد خان قادری علیہ رحمہ کا فیضان ہے۔ اب آؤ توجہ آپ کی چاہوں، محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری ہے۔ کتنے کے؟ محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری۔ ایک وہ ہے جو محبت کرے گا، اور ایک وہ ہے جس سے محبت ہوگی۔ میں اس محبت کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس محبت کی بنیاد پر آپ دریا میں بہا دیے جائیں اور کوئی مقصد حاصل نہیں ہو۔ میں اس محبت کی بات کر رہا ہوں کہ جس محبت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب محبت ہو جائے تو نارے نمرود کو بھی گلزار بنا پڑ جائے۔ محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری۔ ایک وہ ہے جس محبت کرے گا، اور ایک وہ ہے جس سے محبت ہوگی۔ اللہ ہے، اللہ رہے گا۔ جب لفظ تھا بھی نہیں تھا، اللہ کہیے نا تھا، جب لفظ تھا بھی نہیں تھا، اللہ تھا، کچھ نہیں تھا، میرا اللہ تھا۔ اللہ نے چاہا کہ کوئی میرا پہچاننے والا ہو۔ جب جان پہچان ہوگی تب نہ محبت ہوگی۔ بغیر دیکھے محبت ہو جائے، جان پہچان تو ہوتی ہی ہے۔ کرن کے اویس نے نہیں دیکھا تو کیا ہوا، جان پہچان تو تھی۔ فیصلہ ہو گیا، محبت کے لیے دو کا ہونا ضروری۔ ایک وہ ہے جو محبت کرے گا، ایک وہ ہے جس سے محبت ہوگی۔ اللہ تھا، ارے میرا اللہ تو ایسا ایک ہے کہ ہم واحد ہے مگر وہ تو احد ہے۔ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، مگر جب کچھ نہیں تھا اللہ تھا۔ اللہ کو اس بات سے محبت ہو گئی کہ کوئی میرا پہچاننے والا ہو۔ اللہ نے اسی محبت کے اظہار کے لیے اپنے نور سے اپنے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کر دیا۔ ابھی زمین بھی نہیں تھی، ابھی آسمان بھی نہیں تھا، جیسے ہی رب نے اپنے نور سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے اس نور محمدی نے بارگاہ حسن الوہیت و ربوبیت میں سجدہ کیا کہ ابھی زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، ہوائیں بھی نہیں تھی، فضائیں بھی نہیں تھی، آگ بھی نہیں، مٹی بھی نہیں، کچھ نہیں۔ جیسے ہی رب نے اپنے محبوب مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے نور محمدی نے سجدہ کیا۔ جیسے ہی سجدہ کیا، رب کی رحمت نے جھوم کر کہا میری پہچان ہو گئی، میری پہچان ہو گئی۔ اللہ تھا، اللہ ہے، اللہ رہے گا، مگر جیسے ہی نور مصطفیٰ نے سجدہ کیا، مشرق پکار اٹھی، میں خالق، یہ مخلوق، میں معبود، یہ عابد، میں اسے، یہ مجھے پیار سے لا الہ الا اللہ کہے گا، میری قدرت سے محمد رسول اللہ۔ اللہ نے اپنے نور سے اپنے محبوب مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا۔ اس نور محمدی نے سب سے پہلے کیا کیا؟ پورا مجمع بولے، سب سے پہلے نور مصطفیٰ نے کیا کیا؟ بابا سے بلند سجدہ کیا۔ اب ذرا اور قریب کر دوں، مکے کی گلی، کہیے سبحان اللہ، مکے کی گلی، میرے آقا کی پوری ظاہری زندگی 63 سال کے ساتھ، اور انشاءاللہ تعالی جو بھی اس ناچیز سے ہو سکے گا، میں آپ کی دیار محبت میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عشق کا ایسا پاسپورٹ دے کر جاؤں گا کہ آپ کل پرسوں تک نہیں بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ برسوں تک یاد رکھیں۔ اب مکے کی گلی، عبداللہ کا آنگن، عبد المطلب کا گھر، اندھیرا جا رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ مشیت نے کہا اب اندھیرے کے جانے ہی کا وقت ہے۔ رحمت پکار رہی تھی، قد جاءکم من اللہ نور، اب روشنی ہی کی حکومت رہے گی، اب روشنی کی حکومت رہے گی۔ اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا، ملکوتی قدسی
زبانوں پر اظہاری یا سید المرسلین ظاہر ہو جائیے، ظاہر ہو جائیے۔ حضرت آمنہ کے شکم ولایت سے حضرت عبداللہ کا بیٹا جب مکے کی سرزمین پر حضرت عبدالمطلب کے گھر میں حضرت آمنہ کے شکم سے ظاہر ہوا، رب کی مشیت نے کہا جبرائیل دیر مت کرو، چلے جاؤ مکے، ادھر چھوڑو، چلے جاؤ مکے۔ وہ آ رہے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ وہ آ رہے ہیں جس کے تعلق سے کروڑوں سال تک آواز گونجتی رہی۔ کتنے سال تک؟ کروڑوں سال تک آواز گونجتی رہی۔ وہ آ رہے ہیں۔ آدم نے کہا، آپ کو بولنا ہے آ رہے ہیں، کیا بولیے گا؟ آدم نے کہا آ رہے ہیں، شیش نے کہا آ رہے ہیں، ابراہیم نے کہا آ رہے ہیں، اسماعیل نے کہا آ رہے ہیں، موسیٰ نے کہا، عیسیٰ نے کہا آ رہے ہیں۔ اچانک سوموار کا دن تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا۔ حضرت آمنہ کے شکم ولایت سے پوری کائنات کا سب سے حسین انسان محمد عربی لباس بشریت میں جیسے ہی عبدالمطلب کے گھر میں عبداللہ کا عبداللہ یتیم بن کر آمنہ کے شکم سے ظاہر ہوا، رب کی مشیت نے کہا جبرائیل دیر مت کرو، جھنڈے اٹھاؤ، مشرق میں گاؤ تو جھنڈے اٹھاؤ، مغرب میں گاؤ تو جھنڈے اٹھاؤ، اتر میں گاؤ تو جھنڈے اٹھاؤ، دکھن میں گاؤ دو، اور کعبے کی چھت پر جا کر میرے محبوب کی ولادت کی خوشی میں، میرے محبوب کی پیدائش کی خوشی میں جھنڈے لہرا کر آواز دے دو، ہلاؤ سن لو، فضاؤ سن لو، دریا کا پانی سن لے، آسمان کی بلندی سن لے، زمین کی پستی سن لے۔ کروڑوں سال تک جو آواز پھیلتی رہی، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا کر دیکھ لو، آمنہ کے شکم سے اڑا گئے ہیں، آ گئے ہیں۔ نعرہ لگائیے، نعرہ سننا چاہتے ہیں نا؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کر بولیے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ ملاحظہ فرمائیے، میرے آقا آ گئے، سرکار آ گئے، مختار آ گئے۔ اب میں جو جملہ دینے والا ہوں یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو گیا، ہو جائے گا۔ مکی مصطفیٰ آ گئے، مدنی مصطفیٰ آ گئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ جو ہی میرا بیٹا، جو ہی میرا شہزادہ، جو ہی میرا بابو محمد عربی میرے جسم سے الگ ہوا تو نور کا ایک جھماکہ پھوٹا، نور کی ایک روشنی پھوٹی، جس نور کے صدقے میں نے اپنے حضور عبدالمطلب کے گھر کے ایک کمرے میں بند رہ کر میں نے اس نور کے صدقے میں، اس نور میں میں نے مکے سے باہر کی دنیا کو دیکھ لیا، میں نے مکے سے باہر کی دنیا کو دیکھ لیا، میں نے بصرہ کو بھی دیکھ لیا، بصرہ کے بازاروں کو بھی دیکھ لیا، بصرہ کی اونٹوں کو بھی دیکھ لیا، بصرہ کی اونٹوں کی گردنوں کو بھی دیکھ لیا۔ اب جمالی کو کہہ لینے کی اجازت دے دو کہ جس مصطفیٰ کی پیدائش کے صدقے میں ایسا نور پھوٹا، ایسی روشنی پھوٹی کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ میں عبدالمطلب کے گھر کے ایک کمرے میں بند رہ کر سینکڑوں میل کی دوری پر بصرہ کو دیکھ رہی تھی، بصرہ کے بازاروں کو دیکھ رہی تھی، بصرہ کی اونٹوں کو دیکھ رہی تھی، اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور ان گردنوں کو ہلاتا کیسے ہے، اور ان گردنوں کی حرکت دیتا کیسے ہے؟ تو اب مجھے کہہ لینے کی اجازت دے دو کہ جس مصطفیٰ کے نور کے صدقے میں سیدہ آمنہ اتنا دیکھتی ہے تو خود مصطفیٰ کتنا دیکھتے ہوں گے، کعبہ کے بابو جان کتنا دیکھتے ہوں گے، طیبہ کے شمس سہار کتنا۔ میرے آقا کی پوری ظاہری زندگی تیرے سردار اب ذرا آؤ یہ
यहीं पर एक बात कहूँ, जब मेरा नबी आया तो आसमान को बुलंदी देता आया, जब मेरा नबी आया तो नूर की रोशनी लुटाता आया, जब मेरा नबी आया जमीन को आजिज़ी देता आया, जब मेरा नबी आया